پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات اللہ۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ دنیا کے جس جس کونے میں اہل ایمان و اہل اسلام آباد ہیں، سب کے گھروں میں خیر و برکت، سب کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، مومنین کے وہ بچے جنہوں نے امتحانات دیے ان کی کامیابی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء علام، آیات عظام، مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ یہ مسجد و عزا خانہ تا قیام امام زمان آباد و شاد رہے، اس کے معاونین زندہ و سلامت رہیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ تمام شہداء ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، سب کی بلندی درجات، منازل قبر کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین،
الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ بلند تر صلوات پڑھیں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات اللہ۔ آپ احباب سے گزارش ہے اگر معصوف نہ فرمائیں تو یہ ساری جگہ یقیناً آپ کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ کلاس میں آگے آگے بیٹھنے والے کو زیادہ سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ۔ جو نوجوان عزیز پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، کل آپ کی خدمت میں اس عنوان پہ چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پیاری نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ یا تو قرآن ہے یا محمد و آل محمد کا فرمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں بنیاد دین بھی ہیں، بنیاد تشیع بھی ہیں اور بنیاد اسلام بھی ہیں، اور انہی دونوں چیزوں پر ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا نجات یافتہ بھی ہوگا، فلاح بھی پائے گا اور کامیاب بھی ہوگا۔ پھر پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو قلبی تلاوت کیا اور آج بھی کیا۔ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، گراں قدر چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن میں ایک میرا قرآن ہے اور دوسری میری عترت اہل بیت ہے۔ مومنین کرام، پھر پیغمبر خدا نے اس حدیث کو اس طرح پائے تکمیل تک پہنچایا کہ فرمایا ان دونوں سے تمسک رکھنا، دونوں سے رشتہ جوڑے رکھنا، دونوں سے تعلق باندھے رکھنا،
حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ کیا کمال فکر ہے میرے مصطفیٰ کی کہ تم انہیں نہ چھوڑنا، ان کا حوض کوثر پہ آنا یقینی ہے، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو جس طرح قرآن اور اہل بیت کا حوض کوثر پہ آنا یقینی ہے، اسی طرح تمہارا بھی حوض کوثر پہ آنا یقینی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے یہ خدا کی عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا، ہمیں اہل بیت بھی عطا کیے۔ ایک ہوتا ہے صحابی، ایک ہوتا ہے تابعی، ایک ہوتا ہے تبع تابعی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کو دیکھا ہو۔ حاکم شام کا زمانہ ہے، تابعین کا ایک گروہ، یعنی جنہوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن اصحاب پیغمبر میں سے کچھ اصحاب کو دیکھا۔ وہ ایک گروہ حضرت زید بن ارقم جو جلیل القدر صحابی پیغمبر تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بقول ایک عالم اہل سنت انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے زید بن ارقم، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت وقت گزارا، اقتدائے مصطفیٰ میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیا، پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا۔ ذرا ہمیں پیغمبر خدا کی کوئی حدیث سنا دو جو حدیث تم نے پیغمبر سے سنی ہو۔ حضرت زید بن ارقم معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب میرا ذہن کام نہیں کرتا، ہاتھوں میں راشا ہے، کچھ اور یاد نہیں ہے، لیکن ایک حدیث مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے رسول بیان کر رہے ہیں اور زید اس حدیث کو سن رہا۔ تو تابعین نے خواہش کی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، تابعین نے خواہش کی کہ حضرت ہمیں وہ حدیث سنائیے۔ فرمایا جب رسول اکرم اپنا آخری حج ادا کر کے واپس لوٹ رہے تھے، پہلا اور آخری حج، اور غدیر خم کے میدان پہ پہنچے کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا، اے میرا حبیب وہ چیز پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کی جا چکی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرا حبیب وہ پہنچا دو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور یاد رکھنا اگر یہ نہ پہنچایا تو تیری رسالت کا کام مکمل نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی نادان لوگ یہاں ترجمہ کر جاتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو کہا اگر تو نے یہ نہ کیا تو پھر سمجھ لینا تیرا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، قبلہ بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے، یہاں توبیخ نہیں ہے، یہاں سرزنش نہیں ہے، یہاں کام کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کام کو پہنچانا ہے، جس کام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور کہا میرا حبیب بس تو اپنا کام کرنا، واللہ یعصمک من الناس، تیرے رب کا کام ہے کہ تیرا رب تجھے لوگوں کے شر سے بچاتا جائے گا۔ مومنین کرام، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایات ہیں، حضرت فرماتے ہیں پلانوں کا ممبر سجایا گیا، ممبر پر بلال نے حی علی خیر العمل کہہ کر آواز دی، اور روایات کہتی ہیں کہ حضرت اس ممبر پر تشریف لائے، ایک فصیح و بلیغ خطبہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، معصومین کے خطبات کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ آج سب سے بڑی کمی جو ہمیں اپنے ممبروں پہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم محض یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے فلاں بی بی کھڑی رہ گئی، فلاں مولا کھڑے رہ گئے، فلاں آقا کھڑے رہ گئے۔ نہیں مومنین کرام، ذرا تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیے۔ اگر بی بی زہرا دربار پیغمبر میں کھڑی رہیں تو چپ نہیں کھڑی رہیں، 3.5 گھنٹے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین کی وہ تصویر بتاتی رہیں جو محمد مصطفیٰ پر خدا نے نازل فرمائی۔ اور یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں، چپ کر کے نہیں رہی، بی بی پورے تیاری کے ساتھ دربار میں گئی تھی۔ 30 عورتوں کے جھرمٹ میں، اصحاب کی 30 عورتوں کے جھرمٹ میں پردہ لگا، قنات لگی، اور بی بی نے ایک وقت کا انتخاب کیا، اور وہ وقت کون سا تھا؟ جب کھچا کھچ مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس
وسیع و عریض مجمع کے اندر اصحاب اور انصار اور مہاجرین کے اندر بی بی نے وہ پاکیزہ خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے کا آغاز اللہ کی توحید سے کیا۔ کئی موضوعات تھے جن موضوعات کو بی بی نے اس خطبے کے اندر چھیڑا، اور پڑھیے کبھی جا کر، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، خطبہ فدق کتابیں آ چکی ہیں، ان کو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 3.5 گھنٹے بقول پڑھنے والوں کے اگر بی بی دربار میں کھڑی رہی ہے، چپ نہیں کھڑی رہی ہے۔ اور کمال مخدومہ کونین کیا تھا، مومنین کرام، بی بی خطبہ بیان کرتی رہی، ایک ایک عبادت کو بھی بیان کیا، عبادت کے فلسفے کو بھی بیان کیا۔ نماز واجب ہے تو کیوں، روزہ واجب ہے تو کیوں، حسد حرام ہے تو کیوں، جھوٹ حرام ہے تو کیوں، اور پھر بی بی نے کمال وہ جملے ارشاد فرمائے، کبھی امامت کی بات، کبھی رسالت کی بات، کبھی لوگوں کو ان کے چہرے دکھائے، میرے بابے سے پہلے تم کیا تھے، میرے بابے کا کلمہ پڑھنے کے بعد تم کیا بن گئے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں کے خون کے پیاسے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں کے مالوں کو لوٹتے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم برہنہ طواف کعبہ کرتے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے۔ یہ میرے بابے کا کمال ہے جس نے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ کے قریب جانے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تم گندگی اور گمراہی کے قریب جا چکے تھے، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم کا کلام، اسی طرح پیغمبر خدا کا خطبہ غدیر بھی ایک کمال رکھتا ہے۔ شاید ہم تو ممبروں پہ ایک جملہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو حق ہے، سچ ہے، کوئی شک اور دوہرا نہیں ہے، اس کو بیان کر کے جان چھڑاتے نہیں۔ میرے دوستو، خطبہ غدیر خود پڑھیں، 11 موضوعات ہیں جن پر پیغمبر خدا نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ کی توحید سے خطبے کا آغاز کیا، اور یہ کمال ہے خاندان اہل بیت کا، یہ کمال ہے۔ قرآن مجید کو اٹھاؤ، الحمدللہ رب العالمین توحید خدا سے آغاز کرتا ہے، اور اب اہل بیت کے جس خطبے کو اٹھا لو، امن کی بات ہو، جنگ کی بات ہو، گھر کی بات ہو، بازار کی بات ہو، گلی کی بات ہو، دربار کی بات ہو، میدان کی بات ہو، خطبہ دینے والے مصطفیٰ ہوں، خطبہ دینے والے مرتضیٰ ہوں، خطبہ دینے والی فاطمہ زہرا ہو، خطبہ حسن مجتبیٰ کا ہو، خطبہ زینب کبریٰ کا ہو، خطبہ حسین شہید کربلا کا ہو، خطبہ زین العبا کا ہو، آخری امام تک چلے جائیں، جس بھی موضوع پہ خطبہ دیا، موضوع غدیر کا تھا، موضوع فدق کا تھا، موضوع کربلا کا تھا، موضوع کوفے کا تھا، موضوع شام کا تھا۔ یہ کمال خاندان اہل بیت ہے، جس موضوع پر بھی خطبہ دیا، آغاز اللہ کی توحید سے شروع کیا ہے، آغاز گفتگو توحید خدا سے ہے۔ تو پیغمبر خدا کا جو خطبہ غدیر ہے، اس کا بھی موضوع آغاز غدیر توحید سے شروع ہوا۔ کئی موضوعات پر پیغمبر نے گفتگو کی، اپنی رسالت کا ذکر کیا، اپنے خاندان کی عظمت کا ذکر کیا، اپنے بہرہ جانشینوں کی ولایت کا ذکر کیا۔ اور مومنین یاد رکھنا، غدیر کے اندر فقط مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، نظام ولایت علی کا اعلان ہوا ہے۔ وہاں ذات ولایت علی کا اعلان نہیں ہے، ایک نظام ولایت دیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، آج آپ دیکھ رہے ہیں جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، لوگوں نے ولایت کی ہٹیوں کو کھول لیا ہے۔ ولایت منڈیوں پہ بکنے والے مال کا نام نہیں، ولایت ایک پاکیزہ نظام ہدایت کا نام ہے، ولایت آل بیت کے پاکیزہ راستے کا نام ہے۔ یہ جو قرآن کی سورہ مبارکہ الحمد میں آپ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، او لوگو جس سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہو، اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر احباب، یہ خدا کی عطا ہے کہ میرے پاک رب نے ہمیں اس مکتب کے ساتھ جوڑا۔ پھر پیغمبر نے اس خطبے کو بیان کیا جس کے اندر حقوق اللہ کو بیان کیا، حقوق العباد کو بیان کیا، لا عجمی علی العربی ولا عربی علی العجمی، للاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر،
گورے کو کھالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں اگر نگاہ مصطفیٰ میں معیار فضیلت ہے تو وہ تقوی الہی ہے. اور آپ ذرا دیکھیے قرآن مجید کی طرف اگر پلٹ کے جائیں کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی. کل بھی میں نے چند آیات کو پڑھا تھا جن کے اندر اللہ رب العزت اس انسان کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. تقویٰ کیا کمال ہے. سورہ مبارکہ انفطار کی آیات کو پڑھیے ذرا. میں اپنے موضوع کو روک کے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کس لہجے میں میرا رب بات کرتا ہے؟ قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. بنا کو نابینا کر سکتا ہے، بنا کو نابینا کر سکتا ہے، نابینا کو بنا کر سکتا ہے. غنی کو فقیر کر سکتا ہے، فقیر کو غنی کر سکتا ہے. شاہوں کو گدا بناتا ہے، گداؤں کو شاہ بناتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. امیر بھی بنتے ہیں لوگ تو غریب بھی ہو جاتے ہیں، غریب ہوتے ہیں تو امیر بھی ہو جاتے ہیں. اقتدار آتے بھی دیکھے گئے، اقتدار جاتے بھی دیکھے گئے. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ. تیرا رب ہے جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے. اے بندہ نہ تجھے پیدا کرنے کا اختیار ہے نہ تجھے منتخب کرنے کا اختیار ہے. اتنا بلند و برتر، اتنا اعلیٰ و عرفہ، اتنا طاقتور کہ جسے کچھ کرنے کے لیے میٹیریل نہیں چاہیے، موار نہیں چاہیے. ناج البلاغہ میں مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے اللہ تیرا کیا کمال ہے، تو نے اتنا بڑا چھت بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ بغیر ستونوں کے بنا دیا ہے. اور جو اس قدر طاقتور ہے کہ ہم اس کا اقرار قرآن کی آیتوں میں کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب کون ہے؟ جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر شے پر قادر ہے. کس قدر طاقتور ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے ارادے کی تکمیل کے لیے کچھ میٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فیکون کن، تو وہ کن کہتا ہے، فیکون تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں. اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اتنا طاقتور اللہ جب اس گنہگار سے بات کرتا ہے تو کیا میٹھا لہجہ ہے، کیا پیارا پیارا لہجہ ہے. سنا دوں قرآن کی آیتیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. سنا دوں بھائی قرآن مجید کی. ایک مل کے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی ذات. صلی علی محمد و آل. بار دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں بلندتر صلوات. تو مومنین میں عرض کر رہا تھا کیا میٹھا لہجہ ہے میرے رب کا. جائیے قرآن مجید کھولیے، سورہ مبارکہ انفطار ہے، کمال کا بیان شروع کرتا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا بل تکذبون بالدین ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. کیا کمال کا پیغام ہے. اور میرا بندہ اب مجھے یاد کر لے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، یاد کر لے. زبان بول رہی ہے نا، یاد کر لے. کان سن رہے ہیں نا، یاد کر لے. سجدہ کر سکتا ہے نا، یاد کر لے. مسجد آ سکتا ہے نا، یاد کر لے. اس وقت تیری یاد کا کیا فائدہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں اپنے اندر سے مردوں کو نکال کے باہر پھینکیں گی. پھر اس نفس کو پتہ چلے گا آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے. مومنین اس قرآن کی آیت پہ ذرا توجہ کرنا. کتنا میٹھا لہجہ ہے. کس کا لہجہ؟ طاقتور رب کا لہجہ، طاقتور پروردگار کا لہجہ، ہر شے کرنے والے کا لہجہ، ہر شے پہ قدرت رکھنے والے کا لہجہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان ذرا سوچ اور غور کرنا، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا. پھر کمال قرآن کیا ہے، توجہ رکھنا. ایک ایک تصویر اپنے کرم کی دکھائی، ایک ایک تصویر. الذی خلقک، تیرے رب کا کرم کیا ہے کہ اسی نے تجھے پیدا کیا.
اولاد دیتا ہے کون؟ بولیں سارے مل کے بولیں اللہ۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ نبیوں کو اولادیں کس نے دی؟ بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آ گیا جبریل، مریم اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا۔ لم یمسسنی بشر، میرے یہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ 90 سال کے ابراہیم کو کہا تجھے بیٹا دوں گا، مالکہ میں بھی بوڑھا ہو گیا، زوجہ بھی بوڑھی ہو گئی، 55 کی عمر میں پہنچ گئے، کیسے ہوگا؟ فرمایا یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ اور دوستو کمال دیکھنا میرے رب کا کیسا کارساز ہے، جس مصطفیٰ کے صدقے میں پوری کائنات کو بیٹے دیتا ہے، اسے بیٹے دے کر واپس لے لیتا ہے۔ اور پتہ نہیں میرا رب کیوں ایسا کر رہا ہے، لیکن زمانہ پھر وہ منظر بھی دیکھتا ہے جب مصطفیٰ کے بیٹے واپس لیتا ہے پھر بیٹی عطا کرتا ہے۔ عرب کے بدوؤں کی زبانیں کھلتی ہیں، محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے اسلام کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، محمد کے عقیدے کا کیا بنے گا۔ ہم بیٹوں والے ہیں، میرے 10 بیٹے، میرے 8 بیٹے، میرے 15 بیٹے۔ ایک آیت نے اتر کر، ایک سورہ نے اتر کر پورے عرب کے باطل خیالات کو باطل قرار دے کر کہا میرے محمد گھبرا نہیں، ان آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے تجھے زہرا کی صورت میں کوثر عطا کی ہے۔ رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، تیرا رب وعدہ کرتا ہے تجھے بے نام و نشان کہنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے، بیٹوں والے کہاں گئے؟ بیٹی والا محمد کہاں کھڑا ہے؟ مجھے کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے کہ بیٹوں والے مٹ گئے، بیٹی والا محمد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات ہو؟ کہاں گیا؟ پھر قرآن اس تصویر کو دکھاتا ہے، الذی خلقک، تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر خالی پیدا نہیں کیا ہے، لفظ اگلا ایک آیت میں استعمال ہوا۔ دوستو کمال کی گفتگو ہے قرآن کی، فسواقا، تیرے رب نے تجھے متناسب بنایا۔ ایک مفسر نے کمال جملہ لکھا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہا گویا اللہ بتا رہا ہے میرا بندہ اپنی تصویر دیکھا کر، فسواقا، تیرے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخنوں تک میں اللہ نے تجھے اتنا متناسب بنایا ہے، تیری کوئی شے بھی بدی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ فعدلک، پھر اس اللہ نے تیرے ساتھ عدل کیا ہے، اور اس کا کمال عدل کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تصویر اسے پسند آئی ہے اسی تصویر میں اس نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اور پیدا کر کے فرمایا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ ہاں وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، بارئ بھی ہے، مصور بھی ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ گویا وہ رب پیغام دے رہا ہے میرا بندہ تصویر بنانا میرا کام ہے، کردار بنانا تیرا کام ہے۔ تصویریں تیرا رب سجاتا ہے، شکلیں هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جو رحم مادر میں تیری تصویر بناتا ہے، تصویر اللہ بناتا ہے۔ اور اگر تھوڑا متوجہ بیٹھے تو آئیے سورہ حجرات کی ان آیات کو سن لیجئے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، شاہ، گدا، کالا، گورا، عربی، اجمی، امیر، غریب، ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم ہی نے تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ یہ خان ہم نے بنائے ہیں، یہ سید ہم نے بنائے ہیں، یہ ملک ہم نے بنائے ہیں، یہ چودھری ہم نے بنائے ہیں، یہ صدیقی صاحبان ہم نے بنائے ہیں، یہ قومیں ہم نے بنائی ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر یہ
قبیلے ہم نے بنائے ہیں. کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ایک قوم دوسری قوم پہ برتری دکھائے؟ فرمایا نہیں. ایک قبیلہ دوسرے پہ برتری دکھلائے؟ فرمایا نہیں. کیوں بنائی ہے؟ لتعارفوا، تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو. اگر ہم سب مل کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں کہ پروردگارا ہمیں معاشرے کی پہچان نہیں چاہیے، ہمیں تو تیری بارگاہ میں پہچان چاہیے، ہمیں تو تیرے گھر میں پہچان چاہیے، ہمیں تو تیرے محمد کی ہاں پہچان چاہیے، ہمیں تو تیرے علی کی ہاں پہچان چاہیے. تو پھر قرآن نے ایک ہی اعلان کیا ہے، میرے گھر میں پہچان چاہتا ہے تو مجھ سے سودا کر لے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی تو بنتا چلا جا، عزت میں اللہ عطا کرتا چلا جا، تو متقی بنتا جا. تو پیغمبر کا خطبہ کیا تھا؟ لا عجمی علی العربی ولا عربی علی العجمی، لا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود. میں ایک اور مثال تاکہ میرے بچوں تک یہ بات پہنچ جائے، میرے بھائیوں تک یہ بات پہنچ جائے. مومنین خیال رکھیے گا، ہاں تاریخ کے اندر بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں. کچھ وہ ہیں جن کی جہنم کا اعلان ہوا ہے، کچھ وہ ہیں جن کے جنت کا اعلان ہوا ہے. ابو لہب معمولی گھر کا فرد نہیں ہے. کس گھر کا رہنے والا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا چچا ہے، کس کا بھائی ہے. اگر تاریخ کھولتے چلے جاؤ تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. ابو لہب کے نسبی رشتے سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. عبد المطلب کے بیٹے تھے، ابو لہب بھی عبد المطلب کا بیٹا تھا. بولے نا تھوڑا میرے ساتھ بھائی، پکی بات ہے نا جی، یہ بات ہم مانتے ہیں. اچھا پھر جب عبد المطلب کا بیٹا تھا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کا بھائی حضرت حمزہ بھی تھا، اس کا بھائی حضرت ابو طالب بھی تھے، اس کے بھائی حضرت عبداللہ بھی تھے. اگر یہ بھائی تھے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اس کے دو بھتیجے بھی تھے، ایک رحمت للعالمین تھا، ایک امام المتقین تھا، ایک یعصوب الدین تھا، ایک حوض کوثر پہ ہوگا، ایک پل صراط پہ ہوگا. چچا کہاں گیا؟ اور یہی قابل، یہی قرآن ہے، یہی بات ہے جس میں قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتا، غور کیوں نہیں کرتا، عقل کیوں نہیں کرتا. یہی تو قرآن مثال سمجھانا چاہ رہا ہے. باپ ہے نگہبان بیت اللہ، بھائی ہے کوئی محسن اسلام، بھائی ہے کوئی ذوالذبیحین، بھائی ہے کوئی حضرت حمزہ جیسا سید الشہداء. اور بھتیجے کون سے ہیں؟ ایک رحمت للعالمین ہے، ایک امام المتقین ہے، اور چچا جہنم میں جا رہا ہے. اور مومنین خیال رکھنا، یہ کائنات کا وہ واحد جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے پر، ہاں عہد رسالت میں جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، جلے تو بھی آگ میں، جلے تیری بیوی بھی آگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ دو باتوں میں میرے مصطفیٰ کے مخالف تھا. ایک عقیدے میں مخالف تھا، دوسرا عمل میں مخالف تھا. اور سلیمان کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ آپ کے عجم کا رہنے والا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ آپ کے عجم کا رہنے والا، آپ کے علاقے کا رہنے والا، ایشیا کا رہنے والا، آپ فارس کا رہنے والا. فارس چھوڑا، خاندان موجوسی تھا، دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچ گیا. کیا کمال ہے کردار والے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ میرے مصطفیٰ نے بتایا جب کردار بدلتے جاؤ گے عزت ہم عطا کرتے چلے جائیں گے، متقی بنتے جاؤ گے عزت ہم عطا کرتے چلے جائیں گے. دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچا، چھکا تو فارسی تھا، اٹھا تو محمدی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ کون سی شے ہے جو اسی فارسی کو محمدی بنا گئی؟ اور میں نے ایک عالم بزرگوار سے سنا، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے حجرے کے باہر عرب کے لوگوں نے، کلمہ گوہوں نے، کافروں نے نہیں، مشرکوں نے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں نے، بس سے زیادہ اشارہ میں نہیں کر سکتا، پکڑ لیا سلیمان کو. بڑے رسول کے چہیتے بنتے ہو، بڑے قریبی بنتے ہو، پتہ ہے تیری ماں کون ہے، پتہ ہے تیرا باپ کون ہے. اور مومنین یاد رکھنا، جب جاہل مقابلہ نہ کر سکے تو آخری حملہ یہی کرتا ہے. تیری ماں کون، تیرا باپ کون.
کمال جواب سلیمان کا جو ہمیں بھی عطا ہوا، مسکرا کر فرمانے لگے انا ابن الاسلام، جب سے محمد کا کلمہ پڑھا ہے میری ماں بھی اسلام ہے، میرا باپ بھی اسلام ہے۔ کیا کمال جملہ ہے۔ آئیے ذرا ہم سوچیں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا باپ اسلام ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں اسلام ہے؟ ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ وہ معیار چاہیے۔ پیغمبر اپنے حجرے کے باہر نکلے، کہا کیوں پکڑا ہے میرے سلیمان کو؟ یا رسول اللہ پوچھنے آپ کے سلیمان سے، تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا خاندان کیا ہے؟ سن پاؤ گے اس جملے کو تو گہرائیوں میں ڈوب کے سننا۔ پیغمبر نے کہا چھوڑو میرے سلیمان کو، کردار تم دیکھو، اعلان میں محمد کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسا اعلان؟ فرمایا السلیمان منا اہل البیت، یہ غیر نہیں محمد کی آل میں شامل ہے۔ وہ کردار چاہیے، وہ عمل چاہیے، وہ سیرت چاہیے۔ تو کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر بارگاہ رب العزت میں معیار فضیلت ہے تو اس کا نام تقوی الہی۔ جناب زید بن ارقم، باتیں بھول تو نہیں گئی ہیں بھائی جہاں سے آغاز کیا، جناب زید بن ارقم کہتے ہیں پھر پیغمبر نے اس منبر پر ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی بھاری چیزیں؟ ایک کتاب خدا ہے، فرمایا ہی عروۃ الوثقی، یہ خدا کی کتاب عروہ وثقی ہے، اس سے تمسک رکھنا، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھنا۔ فرمایا پھر جناب زید فرماتے پھر پیغمبر نے کہا دوسری میری آل بیت ہیں، ان سے تمسک رکھنا اور ان کے بارے میں خدا کا خوف رکھنا۔ جناب زید کہتے ہیں کہ ان سے اگلا سوال ہوا، تابعین کا گروہ تھا نا، کہ زید یہ تو آپ نے بتا دیا کہ دو چیزیں رسول چھوڑ گئے، ایک قرآن ایک اہل بیت، اب یہ تو بتاؤ کہ اہل بیت کون ہے؟ اب یہ تو فرماؤ کہ اہل بیت کون ہے؟ میں شیعہ روایت نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین راویہ ہیں، کہتے ہیں پیغمبر میرے گھر میں آئے، پیغمبر کے کاندھوں پہ کالے رنگ کی چادر تھی، اونٹ کے کلر کا رنگ کا نقش و نگار تھا، یوں پیغمبر چادر پھیلا کے میرے گھر میں کھڑے ہو گئے، اس چادر کے اندر امام حسن آئے رسول نے لے لیا، حسین آئے رسول نے لے لیا، علی آئے رسول نے لے لیا، فاطمہ زہرا آئی رسول نے لے لیا۔ کہ جب چاروں رسول کے ساتھ چادر میں اکٹھے ہوئے، رسول نے چادر کو لپیٹا اور جبریل آسمان سے نازل ہوا اس آیت کو لے کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند تر صلوات محمد، بارے دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے مومنین میری بات، یہ خدا کی عطا ہے کہ خدا نے اہل بیت بھی ہمیں عطا کی اور قرآن بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ ان کے ماننے والے ہیں جو خالی محافظ قرآن نہیں، قرآن کی بقا کے ضامن ہیں۔ یہ جو آیہ مجید ہے نا قرآن مجید کی، قبلہ بیٹھے تائید کریں گے، حل من مدکر، کمال اس کے اوپر ایک عالم بزرگوار نے جملہ کہا کہ یہ حل من مدکر کیا معنی ہے؟ کوئی قرآن کی نصیحت آموز اب بات کو سننے والا؟ قرآن موعظہ ہے نا، قرآن دلوں کی بیماری کی شفا ہے نا جی، قرآن مشکلات کا حل ہے نا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فرماتے تھے کوئی اور اس آواز کو سنے یا نہ سنے، لیکن نوک سنا کے قاری حسین ابن علی کا ماننے والا ہر دل پکار کے کہے لبیک یا قرآن،
اے قرآن تیری صدا پہ لبیک کہنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھ کے بھی بتایا ہے، قرآن بچا کے بھی سمجھایا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ برگزیدہ ہستیاں عطا کی۔ آئیے امیر المومنین کے وہ خوبصورت جملوں کو یاد کیجئے۔ فرمایا کہ کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اللہ مجھ علی سے باتیں کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ آپ سے بات کرے؟ فرمایا یہ میرے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا طریقہ علی بتاتا۔ اور کیا طریقہ میرے مولا نے بتایا؟ فرمایا آؤ علی سے سیکھ لو، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہمیں دل کیوں نہیں کرتا اللہ سے بات کرنے کو؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے بات کرنا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی بات سننا چاہتے؟ اور مومنین یاد رکھیے، اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ تمسک عطا کیجیے، اس لیے کہ قرآن شکایت کرے گا اس شخص کی جو قرآن کو پس پش ڈالے گا۔ نبی رحمت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ شفیع المذنبین، زہرا کے بابا ہیں یا نہیں؟ بولو گے تھوڑا میرے ساتھ؟ ہیں؟ یہ عقیدہ پکا ہے؟ رحمت للعالمین بھی ہیں، یہ تو آیت قرآن ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا کر، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ طائف والے پتھر مارتے ہیں جس میں عطر سے خون رستا ہے، نالین مبارک خون سے بھرتے ہیں، جبریل آ جاتا ہے، پیغمبر دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں یا درخت سے، اور جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، رب کہہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں میں طائف کی بستی کو آسمان پر لے جاؤں، اس سے پتھروں کی بارش کروں، اس سے تباہ و برباد کر دوں۔ کیا جواب آیا تھا ان کے لیے جنہوں نے رسول اعظم کو پتھر مارے تھے؟ کیا جواب آیا تھا؟ جبریل پلٹ جا اور میرے رب سے کہہ دے جب مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر عذاب کی بات کیوں کرتا ہے؟ میں ان کے لیے عذاب کی بد دعا نہیں کرتا، میں محمد ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا۔ وہ مصطفیٰ جو شفیع المذنبین ہے۔ لیکن یاد رکھنا مومنین، قرآن کے بارے میں اس مصطفیٰ کا لہجہ بڑا سخت ہے، اور یہ وہی لہجہ جس کو قرآن نے خود بیان کیا۔ قال الرسول، محشر کے میدان میں اللہ کا نبی کتاب خدا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کے حضور جائے گا، کافروں کی شکایت لے کر نہیں، ہندوؤں کی شکایت لے کر نہیں، یہودیوں کی شکایت لے کر نہیں، سمجھیے گا اس بات کو۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان کی شکایت لے کر کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھا تھا اور قرآن کو کتاب الہی بھی مانا تھا۔ کیا شکایت کریں گے؟ اے میرے اللہ، میں ان سے دور ہوں جنہوں نے میری قرآن کو بیکار کی شے سمجھا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں 2-4 منٹ اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں میں؟ یاد رکھو مومنین، آج ہم نے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ مردے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، زندہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے مردے کی کلخانی کے لیے قرآن، کرائے کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میرا باپ ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا بھائی ہے، خود آرام سے بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ اور کرائے کے لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا رہا ہے۔ بھائی وہ کرائے دار ہے، اسے کیا پتہ ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے پتہ نہیں آپ کے ملتان میں ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ تو قبلہ بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے لیا کے اندر، دیہاتوں کے اندر لوگوں نے قرآن پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں۔ کتنے قرآن چاہیے؟ 4 ختم چاہیے۔ اور اس قدر جہالت ہے کہ وہ پڑھنے والے وہ اس بدو کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ کے ملک کیا، اور وہ جاہل کہہ رہا ہوتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا۔ حالانکہ قبول کرنا تو رب کا کام ہے،
بندے کا کیا اختیار ہے کہ وہ کسی شے کو قبول کرے؟ بندے کا کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کے عمل کو قبول کرے؟ اسی لیے کہتا ہوں مکتب اہل بیت میرے رب کی وہ پاکیزہ عطا ہے جس نے عقیدہ بتایا ہے، قبول وہ کرتا ہے، وسیلہ 14 کو بنایا جاتا ہے۔ اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کے لیے پڑھ کے رکھ دیا، اونچی الماریوں میں رکھا، اپنے بچوں کو عادی بنائے قرآن کا۔ ڈر جاتا ہے بچہ، گھر کے اندر فتنہ و فساد ہے، بچہ بات نہیں مانتا۔ میں ایک عالم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا بچہ اگر دوسرے کمرے میں 2 بچے آپ کے لڑ رہے ہیں، آپ قرآن کے ذریعے ان کا راستہ سیدھا کیجئے، سورہ مبارکہ قریش کی تلاوت کرتے جائیں، بچے آپ کے لڑنا چھوڑ دیں گے، وہاں گندگی و غلاظت چھوڑ دیں گے۔ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تعلیم انہیں دیں، جاگنے کے بعد جب گھر سے نکلیں سورہ توحید کے پڑھنے کی انہیں تلقین کریں۔ گھر کا معاملہ سیدھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم چونکہ جانے متوجہ نہیں ہیں۔ میں فیصل آباد گیا 5 مجالس کے لیے، تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور آپ حیران ہوں گے اس جملے کو سن کے، کہا مولانا کیا رات کو بھی گھر میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا کیا معنی ہے آپ کے لیے رات کو قرآن پڑھنے میں؟ فرماتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے پاس گئے تھے۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، میں خود بھی پیر ہوں، گھبرا نہیں جانا ہے جی کہ یہ پیروں کے لیے بات شروع ہو گئی، میں خود بھی پیر ہوں الحمدللہ۔ کہا جی فلاں پیر صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا رات کو قرآن نہ پڑھنا، وگرنہ تیرے گھر کے اندر جن آ جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ کون سا قرآن ہے مولانا سفتین صاحب جو جنوں کو لاتا ہے، وگرنہ میرے مصطفیٰ کا قرآن تو جنوں کو بھگاتا ہے۔ پھر میں نے اسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ آپ کو بھی وہ فرمان سناؤں جو میں نے اسے امام کا سنایا ہے؟ میں نے کہا میرے امام صادق نے فرمایا ہمارے جس شیعہ کے گھر میں شب کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ یقین جانیے مومنین، آپ سنیں گے تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے جس شیعہ کے گھر میں شب کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے، فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کو روشنی دیتے ہیں، ہمارے شیعہ کا وہ گھر آسمان والوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو منور کرے۔ قرآن کے ساتھ محبت، قرآن فہمی، قرآن سمجھیے۔ اور آپ تو وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کو قرآن سمجھانے کے لیے اللہ نے 14 ناطق قرآن عطا کیے ہیں۔ ایک صامت قرآن ہے، 14 ناطق قرآن ہے۔ لہذا مومنین کرام، قرآن اور اہل بیت سے محبت کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آتا اور اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ کسی عالم نے کمال کا جملہ لکھا اور اسی پہ میں آج کی مجلس روک رہا ہوں۔ فرمایا جب قرآن سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کے پاس چلے جانا، اور اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن کے پاس چلے۔ آپ کو خدا نے وہ عظیم ہستیاں عطا کی ہیں۔ مغرب کی نماز، مغربین کی نماز کے بعد علی بیٹھے تھے ابن عباس کے اس استدعا پر کہ مولا مجھے سورہ الحمد کی تفسیر سنائیں۔ کیا کمال تھا علی کا۔ میں کہتا ہوں کلام خدا کا ہو اور تفسیر علی کی ہو اور ظرف ابن عباس کا ہو تو پھر وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا کہ جب صبح کی نماز کا وقت قریب ہوا، نماز تہجد کا وقت قریب ہوا تو ابن عباس نے کہا مولا کتنی تفسیر باقی ہے؟ فرمایا ابن عباس ابھی تو ایک رات گزری ہے، ایسی کئی راتیں گزر جائیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم ہادیان برحق عطا کیے۔ مومنین خدا کا شکر ادا کیا کیجیے کہ خدا نے آپ کو قرآن صامت بھی عطا کیا ہے اور قرآن ناطق بھی عطا کیا ہے۔ آپ کے ائمہ وہ تھے جو تفسیر لکھتے تھے مصلی پہ بیٹھ کر،
حضرت آپ کے اور میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے تفسیر لکھتے تھے. تفسیر لکھتے لکھتے آنکھ لگ جاتی. خدا جبریل کو کہتا جا میرے ولی کی تفسیر کو مکمل کر دے. جن کو تائید الہی حاصل تھی. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا اگر ناطق کے قرآن کے خوبصورت پارے اس کو بچانے کے لیے اپنا گھر نہ لٹاتے. بڑا خرچ ہوا ہے آل رسول کا. یقین جانیے مومنین، انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا کریں تنہائیوں میں بیٹھ کر، ٹھنڈا پانی پی کر، اچھے کھانے کھا کر، نرم بستروں پہ بیٹھ کر خدا کے دین اور خدا کی یاد اور بات ہے. بھائیوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوں، بیٹوں کے جنازے سامنے پڑے ہوں، سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، اور پھر بھی بیویاں خدا کو یاد کر رہی ہوں. دوستو یہ عام بیویاں نہ تھیں. میں کہا کرتا ہوں مومنین سوچا کرو، جب بیٹی کے سر پہ چادر دیکھا کرو نا تو غور کیا کرو، میری بیٹی کی چادر تو بچ گئی ہے، لٹی کس کی ہے؟ جب جوان کے چہرے پہ داڑھی دیکھا کرو نا تو سوچا کرو، میرے جوان کے چہرے پہ تو داڑھی ہے، کس کا جوان اس کو بچاتے بچاتے قربان ہوا ہے؟ میرے بھائیو آسان نہیں تھا. تاریخ کے اگر ان اوراق کو پلٹا جائے، کون ہے بی بی زینب کبریٰ جو حسین کی کربلا کی حصہ دار ہے؟ یہ کائنات کی دو عظیم بی بی ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. دونوں کو کوئی عجب مقام ملا. بی بی زہرا کل میں نے جن کا تذکرہ کیا، بابا نے کہا تھا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں. اور بی بی زینب کون ہے؟ جن کے بارے میں علماء نے لکھا جب بی بی کی ولادت بسعادت ہوئی نا، امیر المومنین اٹھا کر اپنی بیٹی کو پیغمبر خدا کی خدمت میں لائے. پیغمبر نے کہا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ کبھی آپ پر پہلے علی نے سبقت کی ہے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے منتظر تھے، آپ نام رکھیں. علماء لکھتے ہیں ابھی پیغمبر کی اور علی مولا کی بات ختم نہ ہوئی کہ آسمان سے جبریل اترا جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اس کا نام رکھ دو زین و ابن بابا کی زینت. یہ زینب انہی الفاظ کا مخفف ہے، بابا کی زینت پہ اللہ نے نام رکھا جس بی بی کا. اور اگلا جملہ آپ سن کے برداشت کر لیں گے. پیغمبر نے یوں نواسی کو اٹھایا، کبھی ماتھا چومتے کبھی ہاتھ چومتے. اسی حالت میں نے ایک عالم سے سنا ہے چلتے چلتے اصحاب کے مجمع میں پہنچے اور پیغمبر خدا نے اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا اے اصحاب، میرے اصحاب، اپنی نسلوں کو میری اس بیٹی کا احترام ضرور بتانا جس کا نام میرے رب نے زینب رکھا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مومنین کرام، ذرا مجھے ایمان سے بتائیے گا کیا اس بی بی کا وہ احترام کیا گیا جو احترام پیغمبر چاہتے تھے؟ علامہ علی نقی نقان اللہ مقامہ بہت بڑی جلیل القدر شخصیت گزری ہے میرے مکتب کے، فرماتے ہیں کون ہے زینب کبریٰ؟ کہا مدینہ سے کربلا تک بہن اور بھائی نے اسلام بچایا ہے، لیکن کربلا سے شام تک بہن تھی جس کو بھائی بھی بچانا پڑ گیا، جس کو اسلام بھی بچانا پڑ گیا. یہ کون زینب کبریٰ ہے؟ اور مومنین یہ عموماً پڑھا جاتا ہے جب ماں زہرا کا جنازہ اٹھا اور بی بی زینب کبریٰ نے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، علی کی آواز آئی حسن میری بیٹی کو گھر پہنچا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، اور برقعے میں لپٹی ہوئی میری بیٹی ہے. یہ روایت ایک محقق عالم دین نے لکھی ہے، کہا جب آدھی رات ہو جاتی نا تو پیغمبر خدا کی یہ نواسی اپنے بابا کی خدمت میں آ جاتی، عرض کرتی بابا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے، بابا مجھے نانا کے مزار پہ جانا ہے. علی کی آواز آتی حسن لال اٹھو، پہلے تم جاؤ نانا کی قبر پہ اور ذرا دیکھ تو آؤ کوئی دیا تو نہیں جل رہا ہے، دیکھ تو آؤ کوئی مجاور تو نہیں سویا ہے. میرے
میرے لال کوئی سویا ہو تو اٹھا دینا، اور کوئی دیا جل رہا ہو تو بجھا دینا۔ علی گوارا نہیں کرتا اور کسی کی نگاہ میری زینب کے قد پہ بھی پڑھے، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر آؤ 19 ماہ رمضان کی صبح جب علی حیدر کرار کے سر اقدس میں ضرب لگی، جب جبریل نے نوحہ پڑھا وَانْحَدَمَ تَرْقَانُ الدِّينِ وَاللَّهِ قَدْ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ، آئے لوگوں دین کا ستون گر گیا، آئے لوگوں امیر المومنین کو قتل کیا گیا۔ ایک ایرانی روزہ خان نے لکھا جہاں عباس دوڑے، جہاں حسن اور حسین دوڑے، وہاں زینب کبریٰ بھی دوڑی، سر پہ چادر کو بھی اوڑھا، لیکن گھر سے دروازے تک آئی، پھر بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا کئی بار بی بی دروازے تک آتی پھر پلٹ جاتی ہے۔ اگر پوچھا جائے اے بی بی زینب کبریٰ دروازے تک کیوں آ رہی ہے، پھر پلٹ کے کیوں جا رہی ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ اور سائل ایک طرف بابے کا زخمی سر ہے، ایک طرف زینب کا پردہ ہے، اور میں کیا کروں؟ اور یہی وجہ ہے عزادارو، جب علی مولا کو گھر کے قریب لایا گیا، یہ محقق علماء نے لکھا کہ علی جب گھر کے قریب آئے، حالت کیا تھی آپ کے مولا کی؟ سر شگافتہ تھا، داڑھی خون سے خضاب تھی۔ بتاؤ تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ نہیں کہ علی کی آواز آئی میرے لال حسن مجھے یہی اتار دو، مجھے یہی اتار دو، اور میرے اصحاب کو میرے گھر سے دور کر دو۔ بابا کیوں؟ تیرے باوفا اصحاب ہیں، بابا تیرے پیارے ساتھی ہیں، اور بابا یہاں کیوں اتر رہے ہو؟ بابا تیرا سر شگافتہ ہے۔ آواز آئی او میرا لال اسی لیے تو اتر رہا ہوں، جب شگافتہ سر پر میری زینب کی نگاہ پڑے گی، میری بیٹی کا گریہ بلند ہوگا، اور میری غیرت نہیں گوارا کرتی، میرے اصحاب کے کانوں میں اور میری زینب کے رونے کی آواز آئے۔ آؤ سارے مل کر کہتے ہیں یا علی آج تجھے اتنا بھی گوارا نہیں۔ اللہ جانے اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا، اور جب انہی کوفے کی تنگ گلیوں میں ایک رسی میں بندھی ہوئی اور تیری لاڈلیاں ہوگی اور بال کھلے ہوں گے اور کہہ رہی ہوں گی چادر دو ہم علی کی بیٹیاں، چادر دو ہم زہرا کی بیٹیاں، اجرکم اللہ۔ مومنین خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، اور تم مجلس سن کے روتے ہو، اور بارواں امام صبح و شام روتا ہے، اور رو رو کر کہتے لوگوں میری جدہ کا جرم کیا تھا، لوگوں میری دادی کا قصور کیا تھا، لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا۔ آؤ سب کو دعوت دیتا ہو، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، جتنی دعائیں گھروں سے لے کر آئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو شفا مانگے، کوئی بھی اولاد ہے تو اولاد مانگے، آؤ کوئی مشکل میں گرفتار ہے تو مشکل کا حل مانگے، اللہ سے دعائیں مانگتے جاؤ، امام زمان کو پرسہ دیتے جاؤ۔ السلام علی الحسین الغریب۔ شرم نہ کرنا، شب کی تاریکی ہو، مومن کے کان میں آواز پڑ جائے حسین غریب ہو گیا۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ مومنوں میں نے غریب کہہ کے حسین کو سلام کیا، نہیں پوچھو گے پڑھنے والا جس کا بابا علی ہو، ماں زہرا ہو، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو، وہ حسین جس کا جھولا فرشتے جھلائے، وہ حسین جس کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے
فرشتے آئے، وہ حسین غریب کا بوا اکبر مارا گیا، غریب نہیں ہوا، غازی کے بازو اٹھائے، غریب نہیں ہوا، اصغر کا شیر خار گلا کٹا، میرا مولا غریب نہیں ہوا، غریب تب ہوا جب بہنوں کی چادر نیزے کی انیوں سے ادھر گئی، اور جب لوٹنے والے کہتے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ کربلا کی شام غریبہ مومنوں دو پیغام دیتی ہے، ایک نماز کا پیغام، ایک چادر کا پیغام۔ ماں بیبیوں نے نماز پڑھی، لوگوں کے حیوان پانی پی رہے تھے، زینب کبریٰ ریت پہ تیمم کر رہی تھی، تیرے روزہ خان پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جب بی بی نے نماز پڑھ لی بال کھلے تھے، ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر گا میرے اللہ تیری شریعت کا مسئلہ جانتی ہو، کسی بی بی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پہ چادر نہ ہو، میرے اللہ میری چادر لٹ گئی، میرے بچانے والے مارے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ خدا تمہاری بہنوں کی چادریں محفوظ رکھے، خدا تمہاری بیٹیوں کے پردے محفوظ رکھے۔ دوسرا پیغام کربلا میں چادر کا پیغام ہے، اور مومنین کرام غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ، ایک خیمے کو آگ لگتی، بی بی دوسرے خیمے میں جاتی، ایسا ممکن نہ تھا، ایسا تب ہوتا جب آگ لگانے والا ایک ہوتا، وہاں ایک نہ تھا، شرگن لگائی، گربن لگائی۔ بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے، کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا، سید محمد یار شنقوی، سید زادہ جب شام غریبہ کے مصائب پڑھتا تھا، رو کر فرماتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہو مر جانے کا خوف۔ سن پاؤ گے وہ 4 وقت کا؟ پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، تیسرا وقت جب کہیں آندھی چل پڑے، چوتھا وقت جب کسی گھر کو فوج لوٹنے آ جائے۔ پھر سید رو کے کہتا تھا میرا سلام علی کی بیٹیوں پر، اور جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے، ادھر آگ لگی، ادھر زلزلہ آیا، ادھر آندھی چلی، ادھر لوٹنے والے آئے، نکلی ہیں بیبیاں باہر۔ آخری 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ راوی کہتا ہے میں نے ایک 4 سال کی بچی دیکھی جس کے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، بچی دوڑ رہی، ہوا پڑتی ہے، آگ بھڑکتی، کہتا میں نے رحم طلب نظروں سے، سن پاؤ گے مومنوں یہ غربت کا جملہ، میں نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، میں بچی کے قریب آیا، کہتا میں قریب ہوتا بچی پیچھے ہٹ دی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں، میں بطول کی پوتی ہوں۔ کہتا بچی منع کرتی رہی، میں نے دامن سے آگ کو بجھایا، رام طلب نظروں سے دیکھا، دیکھ کر مجھے کہنے لگی یا شیخ حل رائیتا طریق النجف، شیخ مجھے بتا نجف کی راہ جانتا ہے یا کوئی نہ؟ کہتا میں نے کہا بچی بڑی کم سن ہے، نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا کی خدمت میں جاؤں گی، عرض کروں گی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں عرض کروں گی دادا دیکھ بیٹے مارے گئے، دادا دیکھ رخسار نیلے ہو گئے، اجرکم اللہ۔ آخری روایت پڑھنا چاہتا ہوں، راوی کہتا ہے میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا، ایک خیمہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، کہتا ہے میں نے اس کے گرد ایک بی بی کو چکر لگاتے دیکھا، کہتا ہے میں سمجھ گیا بی بی کا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا۔ کہنے لگا میں نے دل میں سوچا بی بی اندر نہ جائے، بال کھلے ہیں، آگ تیز ہے، جل جائے گی۔ کہتا میری سوچیں ختم نہ ہوئی، بی بی دوڑتی ہوئی خیمے
خیمے کے اندر گئی، جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک جوان تھا جسے ریت کربلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا، ہلا ہلا کر گا سجادہ کے کھول میری چادر لٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ یہ تیرے ولی کے غم میں رونے والے، پروردگارہ یہ زہرا کے حسین کو رونے والے، میرے اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار صحیح لیکن ہیں تو تیرے حسین کے عزادار۔ پروردگارہ حسین کے کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ ہمیں رسوا نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں معاشرے کی درندگی سے بچا لینا، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، ہماری قبروں کو نور سے منور کرنا، ہماری دنیا کو سعادت کا ذریعہ بنانا، میرے اللہ ہمیں بارہویں مولا کے حضور سرخرو فرمانا۔ پروردگارہ رات کا یہ پہر ہے، دنیا سو رہی ہے، یہ تیرے ذکر سننے والے، یہ تیرے ذکر سے محبت کرنے والے، یہ تیرے محمد و علی اور زہرا اور حسن و حسین کو چاہنے والے تیری بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ تجھے سیدہ کے دکھوں کا صدقہ ہماری کسی بھی حاجت کو ادھورا نہ چھوڑنا، میرے اللہ ہماری ہر دعا کو مستجاب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اس عزا خانے اور مسجد کو تا قیام امام زمان آباد فرما، قبلہ مولانا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جنہوں نے نظر نیاز کا اہتمام کیا پروردگارہ اسے قبول فرما، جو جتنے قدم چل کر آئے ہر قدم پہ نیکی عطا فرما، میرے اللہ ہر قدم پہ ان کی برائیوں کو معاف فرما، میرے اللہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اس اجڑی ماں کی اجڑی گود کا واسطہ جس کا نام بی بی رباب تھا، جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ چھاؤں پہ بیٹھی، میرے اللہ اس بی بی کی غربت کا صدقہ بے اولاد جھولیوں کو اولاد عطا فرما، میرے اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ جن سے پوچھا جاتا مولا اتنا کیوں روتے ہو، شہادت تو تیرے گھر کا ورثہ ہے، اور امام کے آنسو بڑھ جاتے، چیخ چیخ کر روتے، ڈھائیں مار کے روتے، رو رو کر کہتے او سائل تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ورثہ ہے، بازار میں ماں کا چادر مانگنا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے، میرے اللہ امام سجاد کی غربت کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مراج قرآن علماء کرام طلبہ اعظام مدارس مراکز دینیہ مساجد امام برگاہوں کی حفاظت فرما، حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، میرے اللہ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، میرے اللہ ملت تشیع کی حفاظت فرما، میرے اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔